السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو دنیا میں پھیلایا، اور جب جب آدم کی نسل میں گمراہی پیدا ہوئی، اللہ نے اپنے نبیوں کو روانہ کیا۔ نبی اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سناتے رہے، لوگوں کو اللہ کی معرفت دیتے رہے۔ نتیجے میں لوگ نبی کی باتوں کو قبول کیے، معاشرے کی تطہیر ہوئی۔ پھر نبی کے رخصت ہونے کے بعد لوگوں میں بگاڑ آنا شروع ہوا۔ پھر اللہ نے نبی کو بھیجا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی بھلائی کا سامان کیا، اپنا آخری کلام نازل کیا، جس میں انسانیت کے لیے فوز و فلاح کے تمام اصول بتا دیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مسلسل کوششوں کے ذریعے سے ایک اسلامی نظام کو قائم کیا، اور جب اسلامی نظام پوری طرح سیکیور ہو گیا، محفوظ ہو گیا، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ اب یہ میرا پیغام تم دوسروں تک پہنچاؤ جن تک میری بات نہیں پہنچی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے پورے نظام کی تکمیل کے بعد اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا، اس سے انسانی شعبے ہر طرح سے منور ہو گئے۔ معاشرت، معیشت، عدالت، سیاست، سیاحت، ہر شعبہ انسانی زندگی کا منور ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اب یہ کام، یہ پیغام تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب ساری دنیا میں یہ امت پھیلی ہوئی ہے،
اب اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی نے انسانیت کو دیا، نہ ہی پیغام دیا بلکہ جس نظام کو ثابت کیا اور قائم کیا، اس نظام کا تعارف ساری دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی، امن و چین اسی نظام میں ہے۔ اس سے ہٹ کے کسی نظام میں، خواہ اس کے لیے آزادی کا نام دیا جائے یا اس کے لیے کوئی اور نام دیا جائے، لیکن انسانیت کی فلاح کسی میں نہیں۔ انسانیت کی فلاح تو اسی نظام میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے زمین پہ تکمیل فرمایا، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت وکیل ہیں دنیا والوں کے لیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ نظام ہے، یہ نظام کو اپناؤ، یہ بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس عظیم الشان کام کو چھوڑ کر امت مسلمہ ایسے گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو اس کا دنیا پرست ہو گیا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جسے ہم دیندار طبقہ کہتے ہیں، وہ آپس میں انتشار کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر ہی آج بہت زیادہ انتشار دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ نے نبی کا اور امت کا کیا رشتہ رکھا ہے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ رشتہ ہم نہیں جانیں گے تو ہماری نمازیں، روزہ سب کے باوجود ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو یہ ضروری ہے کہ ہر امتی مینٹین کرے، اور اس رشتے کا تعلق صرف عبادتوں سے نہیں ہے، صرف تسبیحات سے نہیں ہے۔ وہ رشتہ کچھ اور ہی اپنی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے نبی کو نبی مان لیے ہے تو تم پہ کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ خالی زبانی محبتوں کے اظہار سے یا کچھ زبانی دعووں سے بات چلنے والی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راست طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے کارناموں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک میزان اور ہمارے لیے دوسرا میزان ہو نہیں سکتا۔ ان کے لیے ایک عمل ہمارے لیے دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے فلاح کی جو کڑی ہے وہی کڑی ہمارے لیے ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کے نبی کی محبتوں میں اپنی جان و مال کو نثار کیا تو ہم دسترخوانوں کے گرد زندگی گزارتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب وہ لوگ بھوک و پیاس جھیل کے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، ہم بریانیاں تولتے ہوئے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے جو میزان ہے ہمارے لیے وہی میزان، لیکن ہم نے اس میزان کو دیوار پہ مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے صرف زبانی دعوے کی حد تک محدود کر دیا، اپنی زندگیوں سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ محبت جھلکتی ہے، نہ اطاعت جھلکتی ہے، نہ عزت و توقیر جھلکتی ہے۔ ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اسی غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ خواہشات کی تکمیل کے لیے گزر رہا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جو کرنا ہے اس کے لیے زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ محبت کے اظہار کے لیے کئی طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں جس کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے اور افکار ہم نے گھڑ لیے ہیں، صرف محبت میں۔ اس کا کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث کی بنیاد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا یا ایک امتی کا کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ حضرات گرامی، ابتداءً میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس ڈیمانڈ پہ ہم اتر رہے ہیں یا نہیں۔ تقریروں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بولنے والا بھی یہ سوچے کہ یہ ڈیمانڈ پہ میں اتر رہا ہوں، اور سننے والے بھی یہ سوچے کہ کیا میں اس ڈیمانڈ پہ اتر رہا ہوں۔ آج ہم ساری دنیا میں محکوم ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو میزان قائم کیا اس میزان پہ ہم کاربند نہیں ہیں۔ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم لوگوں سے، ہم اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ اس کے بعد ڈیمانڈ آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ خالی یہ بتا دینے سے کہ آپ نور سے بنے ہیں کافی ہو جائے گا، یا محبت میں ایک تقریر دے دیں کافی ہو جائے گا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 4 ڈیمانڈ ہیں۔ ہم نے اس نبی کو بھیجا، بہت ہی اونچا مقام دے کے بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تم پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی حمایت کرو، اس کی مدد کرو۔ اس کی حمایت و مدد کیا ہے؟ اس کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ اس کی حمایت ہے۔ صحابہ نے جو حمایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کچھ گھر بنانے کے لیے؟ کیا کچھ زندگی بنانے کے لیے؟ جو حمایت اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی وہی حمایت ہم کو کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جن حالات سے گزرے، جن معرکوں سے گزرے، وہ خود اللہ کے نبی کی حمایت کی ایک بہترین تفسیر ہے، اور وہ حمایت کے اس مقام پہ ہوں، اور ہماری زندگی سے ایک لمحہ بھی آپ کی حمایت کا نہ ٹپکے، ہمارا اور نبی کا کیا تعلق رہ گیا؟ فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ تعظیم اور اکرام میں بھی کیا بات پوشیدہ ہے؟
اس میں بھی اطاعت پوشیدہ ہے۔ ایک لڑکا باپ سے بارے میں یہ کہے کہ میں والد کا بہت احترام کرتا ہوں اور باپ کی نافرمانیاں کرتا رہے تو کون مانے گا کہ وہ فرما بردار بیٹا ہے، وہ اطاعت کرنے والا اور اچھا بیٹا ہے؟ زبان سے تو یہ کہہ دے کہ میں والد کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ان کی کوئی بات نہ مانے، ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دے، یہ تعظیم ہوتی ہے، یہ اکرام ہوتا ہے۔ اکرام اور تعظیم میں جو بات پوشیدہ ہے وہ اطاعت کی ہے، جو حکم دیا وہ مانا، ہر چیز کو سر آنکھوں پہ رکھا، اپنی جان مال سب کو نثار کر دیا، یہ ہے تعظیم۔ اور ڈیمانڈ ہے وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے، اللہ اور اس کے نبی نے جو نمازوں کا نظام دیا ہے 5 وقت کی، یہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرنے کی تفسیر ہے۔ صبح طلوع شمس سے پہلے، دوپہر میں زوال کے بعد، شام میں غروب سے پہلے، پھر غروب کے فوری بعد، پھر غروب کے کچھ دیر بعد، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہر مسلمان پہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ ان نمازوں کو چھوڑ کر میں زبان سے یہ کہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، جھوٹا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ زمین پہ یہی ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ اللہ کے نبی سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ جو ڈیمانڈ اللہ نے کیا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور نبی کی حمایت کرو، اس کی مدد کرو، پھر اس کے بعد اس کی عزت و تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ اعراف میں ذرا آیت لمبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ذرا لمبا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد 4 چیزوں کو ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری نبی کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کا ذکر تم پہلے کی کتابوں میں بھی پاؤ گے۔ پھر کیا کام کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبائث کو حرام کرتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اوپر جو بودھ لاج لیے ہیں اور جو زنجیریں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے ان کو ختم کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا تعارف ہے۔ ہمارے پاس جو تعارف آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک شملہ پہنے ہوئے ہیں اور بس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا دیے، بس اس کے سوا اور کوئی تصور نہیں آتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو باتیں کہیں یہ آدمی کی زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اللہ کے نبی سے تعلق کتنا بہترین ہے، دیکھیے، اور ہم اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 4 باتیں کہی گئیں۔ جو لوگ اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اس کی حمایت، عزروہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو تعظیم کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک حمایت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نبی کے تعظیم اور حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا
اللہ کے نبی صرف ایک مدرسہ چلانے کے لیے آئے تھے کہ ہم چندہ وصول کر کے مدد کریں؟ اللہ کے نبی کے لیے صحابہ نے جو مدد دی، اپنی جان و مال سب قربان کر دیا ہے، یہ مدد ہے۔ گھر بار چھوڑ دیا، آرام پسند زندگی چھوڑ دی۔ ہم آرام پسند زندگی کا ایک منٹ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیاں دیکھیے، صحابہ نے اپنی پوری زندگیوں کا آرام چھوڑ دیا۔ جب کہیں جا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ حاصل کیا، اور ہم پوری زندگی میں ایک منٹ کا آرام چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن زندگی میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی پہ ایمان لاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اس کی توقیر کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور اللہ نے اس کے اوپر نازل کیا یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور فرمایا میرے نزدیک یہی فلاح یاب لوگ ہیں۔ یہ زبان خینچیوں سے چلانا میرے پاس نہیں چلتا۔ یہ 4 آئٹم ہے، یہ 4 باتیں ہیں تمہارے اندر۔ ایمان پختہ ہے، اللہ کے نبی کی عزت و حمایت کرتے ہو، اللہ کے نبی نے جو نظام دیا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے مدد کرتے ہو، اور پھر اللہ نے جو کتاب نبی پہ نازل کی ہے اپنی زندگی کو اس کتاب کے سائے میں لاتے ہو۔ بتاؤ اگر ہے، گیٹ انٹو مائی جنہ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ تم میری نبی کی پوری زندگی کو صرف نمازوں اور تسبیحات میں سمیٹ کے رکھ دیے ہو، اور اسی کو لے کر اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پہ سمجھتے ہو۔ ذرا دیکھو، کمپیئر تو کرو ان صف اول کے مسلمانوں سے کہ ان کا تعلق کیا تھا نبی کے ساتھ، اور تمہارا کیا تعلق ہے۔ ہر آدمی کے سامنے سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ ہم تمام کو ختم ہونا ہے، اور ہر ایک کی دل کی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ زندگی میں ایک دن، ایک پہر، 1 گھنٹہ، 1 منٹ اللہ کے نبی نے جو نظام دیا ہے اس کے لیے ہم نے خرچ کیا۔ 1 منٹ پوری زندگی گزر گئی، دکان سنوارنے کے لیے گزر گئی، گھر بنانے کے لیے گزر گئی، بچوں کو پڑھانے کے لیے گزر گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پھر بھی یہ اطمینان کہ میری نمازیں چل رہی ہیں، میں نے حج بھی کیا ہے، عمرے کو بھی جاتا ہوں، لیکن زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کے نظام کے لیے کچھ کیا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کہ اگر آپ تفسیر دیکھیں تو اس کی تفسیر مکے کی ان وادیوں سے گزرتی ہے جن میں صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و تعذیب کا معاملہ روا رکھا گیا تھا، انہیں ریگزاروں پہ گھسیٹا گیا، انہیں آگ کے بستر پہ لٹایا گیا، پھر آرام دہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، وہ کاروبار جو پروان چڑھے تھے، ان تمام کو چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر عزروہ ونصروہ کی تفسیر بدر حنین سے گزرتی ہے، احزاب و تبوک سے گزرتی ہے،
ہم نے تو اللہ کے نبی کی شریعت کو صرف ولیمے کی حد تک محدود کر دیا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو اتنی محدود کر دیا ہے کہ کچھ نمازیں پڑھ لیں اور کامیاب، جبکہ مطالبہ یہ ہے کہ حمایت کرو، تعظیم کرو، نبی کی مدد کرو. حضرات گرامی، زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو. زندگی اگر اللہ کے نبی کی اطاعت سے باہر ہو جائے ایمان بھی بے بھروسہ ہو جاتا ہے. اللہ نے ایسی کسوٹی رکھ دی ہے، تم کتنا ہی کہہ لو ایمان ایمان، لیکن اگر میری اور میرے رسول کی اطاعت تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو ہم تمہیں مسلمان یا مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اطاعت وہ میزان ہے، وہ کانٹا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پرکھنے والا ہے. اللہ کے نبی کو بھیجا اس لیے کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور آپ سے محبت اطاعت ہی میں ہے، آپ کی حمایت اطاعت ہی میں ہے، آپ کی مدد اطاعت ہی میں ہے. خالی آپ کی ہستی کو جو بتایا، جو قرآن و حدیث سے جس کا کوئی ذکر نہیں، آپ کی ہستی کو اٹھا دیا جائے، اس میں محبت نہیں ہے. ایک مقام پہ فرمایا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے، ایمان کا تو دعویٰ کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، آئی ایم مومن. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو بتاؤ تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اٹھنے بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں، کھانے پینے میں، دوستی کرنے میں، خرید و فروخت میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بتاؤ. اس اطاعت کے بغیر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، صرف مسجدوں میں حاضری دے کر. پوری زندگی یوں ایسی گزر رہی ہے شیطان کے سائے میں، مسجد نے کچھ حاضری دے دی اور کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. کیسا کانٹے کا میزان رکھ دیا جس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. زندگی گزر رہی ہے، بینکوں میں ڈپازٹ چل رہے ہیں، کاروبار میں ناپ تول میں کمی چل رہی ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں جھوٹ چل رہا ہے. نوجوان نسل فحش کے راستے پہ چلی جا رہی ہے، اور خاندان کے بزرگ بے پرواہ ہو چکے ہیں. پوری نسل تباہی کے دہانے پہ چلی گئی ہے، اور خاندان کے بزرگ اپنے تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، بے پرواہ ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کتنی کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرے گا. قل، کہہ دیجئے، باضابطہ کہا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. زندگی میں جھانکیں کہ کتنی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. یہ میری اطاعت صرف رکوع سجدوں تک محدود ہے، گھر جاؤں تو بیوی کی مسکراہٹ کی اطاعت،
بچوں کی اطاعت، معاشرے میں جاؤں تو جمہوریت کے آقاؤں کی اطاعت، بینک میں جاؤں تو یہودیوں کی اطاعت، ہزاروں روپے دے کر اس فون کو خریدوں جس کا قبضہ مکمل شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور اسی پہ اپنا وقت گزارتا چلا جاؤں. یہ ہماری داستان ہے دوستو. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بتاؤ، اور یہ اطاعت 24/7 ہے. کہ دن میں کچھ کر لیے باقی کا میں اپنا جو چاہے، نہیں، 24/7 اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اگر یہ اطاعت نہیں ہے، میں نماز پڑھ لیا نا، ذرا T20 دیکھ لیتا ہوں، نہیں ہو سکتا. لہو و لعب میں سے دور رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اطاعت ضروری ہے. میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب میں واٹس ایپ پہ کچھ چیٹنگ کر لوں، جھوٹ موٹ کی باتیں کروں، فحش کی باتیں کروں، نماز تو پڑھ لی ہے نا. یہ اطاعت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کیا کانٹے کی بات ہے. ہم زندگی بھر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مومن سمجھتے رہے اپنے آپ کو، اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد پر اللہ کے وہ فرشتے آئیں اور ہم کو کچھ دوسرے انداز میں اٹھا کے لے جائیں. کیا یہ منظور ہے ہم کو؟ حضرات گرامی، دنیا نے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، کامیابی کا کچھ اور ہی تصور ہے. یہاں پہ سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو کچھ مال یا کسی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، یا کوئی کارنامہ صحیح یا غلط، کسی وجہ سے، صحیح غلط نہیں، صرف مشہور ہونا ہے. اپنے جسم کے کپڑے اتارو، مشہور ہو جاؤ، سیلیبریٹی. یہ دنیا ہے، یہاں کی کامیابی ہے. اور جو سیلیبریٹی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، دنیا اس کے سامنے نثار ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. میں کامیابی کے بارے میں، کامیابی اور اللہ کے رسول، 2-3 آیتیں رکھتا ہوں، پھر ہم دیکھیں کہ یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ وہ نالائق دولے کو بٹھا کے بولتے کون؟ خاجی صاحب، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سن کے جاتا، شادی خانے میں شیطانی حرکتیں شروع کر دیتا. یہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے معاشرے کی داستان ہے. کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما. دراصل وہی عظیم الشان کامیابی نہیں، فوزا عظیما، عظیم الشان کامیابی. کیا اس کامیابی کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں، کیا اس طرح کامیاب ہوں گے؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہیں؟ آج بھی ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کی شاندار شادیاں، جس پہ لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اس پہ سینہ پھلائے ہوئے ہیں. یہ اطاعت ہے؟ اگر کوئی نکتہ چینی کرے تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں یہ بزرگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں.
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 24 گھنٹے آدمی پہ لازمی ہے. یہ شیروانیاں، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، انہیں آپ شادی خانوں میں دیکھیں تو شرم آتی ہے. کیا جواب ملے گا؟ پوری قوم کو اس راستے پہ لگا دیے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے پاس بس ایک ہی گول ہے کہ بچوں کی بہترین شادی کرو، اور کچھ نہیں. اس کے سوا کوئی گول نہیں رہا ہمارے سامنے. اللہ کے نبی نے جو گول دیا وہ گول کی کوئی اہمیت نہیں. ہر ماں یہ خواہش پالتی ہے کہ میری شادی میرے بچے کی شادی بڑی شاندار ہونی چاہیے. کامیابی کیسی وقت ہی سے گزر رہا ہے. کامیابی دیکھیے کتنی عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ کی نگاہ میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ اور دنیا کن کو کامیاب؟ انتہائی جس کا کوئی کردار نہیں وہ کامیاب ہے یار. آج کل جس کا کوئی کردار نہیں ہے وہ سیلیبریٹی بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ تم کو شامل کیا جائے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کیا کامیاب لوگ ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں: نبی، صدیق، شہداء اور صالحین. اولئک مع الذین، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ انعام فرمایا. ان 4 کیٹیگریز کے علاوہ کوئی اور کامیاب کیٹیگری نہیں ہے. زمین و آسمان گواہ ہیں کہ انسانوں میں جو سب سے کامیاب ہیں یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو یہ 4 کیٹیگریز میں ہوں گے. کیا ہم کو پسند نہیں ہے کہ نبیوں کے ساتھ رہیں؟ کیا ہم کو پسند نہیں ہے کہ صدیقین کے ساتھ ہمارا شمار ہو؟ کیا ہم کو پسند نہیں ہے کہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہم رہیں؟ نہیں، ہم کو ایک بہترین گھر چاہیے. شادی میں اگر منسٹر آ جائے تو سینہ اتنا پھول جاتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. کیا حیثیت ہے اس کائنات میں ان کی. ان کے لیے سجایا جا رہا ہے اسٹیجوں کو، ان کے لیے شیطانی حرکتیں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ وہ آئیں گے تو ہماری شادی کی تعریف کریں گے. آج کسی بھی غیر مسلم سے ہماری شادیوں کے بارے میں پوچھئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تمہاری شادی سادگی کے ساتھ ہوتی ہے. ہر آدمی بولتا کیا کھانے کھلاتے یار تم لوگ، بہت خرچہ کرتے تم لوگ. یہ غیر مسلموں پہ یہ تاثر دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تم کو زمین پہ اس لیے چھوڑا کہ میری نمائندگی کرو ان لوگوں کے سامنے جو ایمان نہیں لاتے. اور ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ ان 4 کیٹیگریز میں کرے. ہم کو دنیا میں یہ خواہشات کی تکمیل چاہیے. ہم کو دنیا میں کچھ لوگوں کی رسائی چاہیے. ہم کو دنیا میں کچھ لوگ اچھا کہہ لیں. اس کے سوا ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے کافی ہے. اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، جو کہ ہماری زندگیوں کی تفسیر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، قدم قدم پہ نافرمانیاں ہیں.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے، شادیوں میں نافرمانی، کاروبار میں نافرمانی، گفتگو میں نافرمانی، دوستیوں میں نافرمانی، نشست و برخاست میں نافرمانی، معاملات میں نافرمانی، صرف چند سجدے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، یدخلہ، اس کو داخل کریں گے، نارن جہنم، نارن خالدین فیہا، آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب۔ کیوں؟ زندگی کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر، اور خواہشات نفس، شیطان کی سرپرستی میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ جو نظام آیا ہوا ہے اس نظام کے ہٹا کے دین اسلام کو غالب کرنے کا تصور تک نہیں ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے انجام دیا، وہ کام اس کا تصور ہی نہیں۔ حضرات گرامی، آخر میں اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ کوئی ایم پی، ایم ایل اے یا کوئی بزرگ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت بھی بڑی کانٹے کی ہے، اور اللہ نے وہ اطاعت کو بھی ڈیفائن کیا ہے۔ 4-5 آیتیں تھیں، لیکن میں صرف 2 باتیں رکھ کے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، صرف 2 آیتیں رکھوں گا، اور پھر ہم سب دیکھیں کیا اس کسوٹی پہ ہم اتر رہے ہیں؟ کیا اطاعت ہے؟ کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کا؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کے لیے بلایا کہ یہ کرو، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اللہ اور اس کے رسول نے بلایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جب اللہ اور اس کے نبی نے کسی بات پہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی ہے، تمہارا معاملہ ایسا ہونا ہے، تو ایک مومن کا رد عمل یا اس کا قول کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، اے نبی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ We have heard and followed، اس کے سوا کوئی اور رد عمل ہی نہیں ہے، کوئی اور قول ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور قول ہے، مومن نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو اس آیت میں ناپیں، کیا ہمارا قول ہے؟ کتنے معاملات میں اللہ اور اس کے نبی ہمیں بلاتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے، لیکن ہم وہی کرتے ہیں، یہ ہمارا قول ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بلائے یا کوئی بات کہیں، اور مومن کا قول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ یہ لیول کی اطاعت ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کی تھوڑی باتیں مان لیں گے، تھوڑی چھوڑ دیں گے، پھر بھی ہم ایمان نہیں ہوتا ایسا۔ یہ دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے، مول صاحب کی تقریر کے تھوڑے حصے سن لیں گے، تھوڑے چھوڑ دیں گے، ایسا چل جاتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی نے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا، آپ نے شریعت دے دی پورے فیصلے کی، اپنی امت کے حوالے شریعت کیا کہ میرا فیصلہ ہے، اسے خود اپنی زندگی میں نافذ کرو اور زمین پہ نافذ کرو۔ اور دوسری مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے بارے میں یہ کہا، اطاعت کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، اینی میٹر، ان اینی میٹر، وہ کاروبار کا میٹر ہو اور تنازعات کا معاملہ ہو، وہ جو ہے کاروبار کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اگر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ اس معاملے میں اپنی خواہش کو نافذ کرے، اس معاملے میں اپنی چلائے۔ یہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا۔ اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں فیصلے دے دیے کہ تم کاروبار ایسے کرو، تجارت ایسے کرو، رہن سہن ایسے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ایسے ہو، دوستوں کے ساتھ ایسے ہو، شادیاں ایسے کرو، پارلیمنٹ میں ہو تو ایسے کرو، فیصلے ایسے کرو۔ ہر چیز پہ اللہ اور اس کے نبی کا فیصلہ موجود ہے۔ The presidents are there، پورے فیصلے موجود ہیں۔ اب مومن کے لیے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ شادیوں کے معاملے میں اپنے طور پہ معاملہ کروں، کاروبار میں اپنے انداز میں کر لوں، یا دوستی اپنے انداز میں کر لوں۔ مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے، نو آپشن۔ آپشن ختم کرنا ایمان ہے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ۔ زندگی کے تمام آپشن کو ختم کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ہم صرف اذان کے بعد اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہمارا اپنا آپشن چل رہا ہے، بینکوں میں اپنا آپشن چل رہا ہے، تجارت میں اپنا آپشن چل رہا ہے، شادیاں تو ٹوٹل اپنے آپشن سے چل رہی ہیں، نکاح و طلاق اپنے آپشن کے حساب سے چل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی، نماز تو پڑھ لیے نا، ہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے ذکر کرتے ہوئے، 10 سال۔ ہم نے کئی صدیوں سے یہی پیغام دیا یہاں پر کہ بس یہی کر لو کافی ہے، لیکن اللہ اور اس کا نبی کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنی بات کو ختم کرتے میں آپ سے عرض کروں کہ پوری زندگی اللہ کا ڈیمانڈ ہے کہ دا ٹوٹل لائف، ٹوٹل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آنی چاہیے۔ دنیا کی یہ جو خمخمے ہیں، یہ رنگینیاں ہیں، یہ کچھ اور بولتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن جب سانس اکھڑ جائے گی، جو بائیڈن کو بھی معلوم ہو جائے گا اور جو بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ستاروں کو بھی معلوم ہو جائے گا، تمام کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ جنہوں نے لبرلزم کی ایک زبردست تحریک چلائی، لڑکیوں کو برہنہ کیا، ان تمام کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل کامیاب یہ 4 کیٹیگریز ہی ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ 4 کیٹیگریز میں تم اپنا شمار کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اطاعت میں دے دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔